محمد نبی. محترم سامعین، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے اور بار بار تقاضا بھی ہو رہا ہے. حضرت مفتی رئیس احمد صاحب کی طرف سے بھی یہ حکم ہوا ہے کہ جلدی سے پروگرام ہو جائے. اسی لیے میں گزارش کروں گا زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے حضرت مفتی عبدالصمد صاحب سے، جو تاولی کے مدرسے کے محتمم ہیں اور حضرت والا جولے کے رہنے والے ہیں، اور حضرت والا کے تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت بیانی بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. حضرت والا آبروئے جلسہ، شعر و سخن اور ماہر تحریر و تقریر بھی ہیں. اسی لیے میں حضرت والا کا استقبال اس شعر کے ساتھ کر رہا ہوں. کچھ ایسی بے خودی ہے تمہارے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تمہارے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے انتظار میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام. سبحان اللہ. حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام اور بزرگان دین محترم، آج کا یہ جلسہ جو ایک اپنے اعتبار سے ایک مثالی جلسہ ہے، الحمدللہ دور دراز سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ ان کو بغور سماعت فرما رہے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ یہ جلسہ اپنے انجام کو پہنچے، میں اتنے اچھے سامعین سے درخواست کروں گا کہ ذرا مرتب انداز میں بیٹھ جائے. جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں مہذب انداز سے، کیونکہ آنے والا بیٹھنے والوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے اندر کیا تہذیب نام کی چیز بھی ہے یا ویسے ہی تہذیب سے عاری لوگ ہیں. تو تہذیب کا مظاہرہ فرمائیے. آپ تو ماشاءاللہ ننگلا جیسا زندہ و جاوید گاؤں جو ہمارے پورے علاقے مظفر نگر میں ایک نامی اور مشہور گاؤں ہے، اپنے بہادری میں، شجاعت میں اور ایمانداری میں، دینداری میں اس کا ایک نام ہے. تو کم از کم اپنے بیٹھنے سے، اپنے طریقہ جلوس سے آپ باور کرائیے کہ آپ اس زندہ زمین سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. تو سبھی جو نوجوان یا میرے بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائیں. اس پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ پروگرام میں بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے.
اسلام میرے بھائیوں اسلام یہی بتاتا ہے. اسلام نے صرف انسان کو عبادت ہی نہیں سکھائی. اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے, صرف اس میں پوجا پاٹ کی تعلیم نہیں دی گئی, بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ایک راستہ, ایک ایک طریقہ, ایک ایک گوشہ, ایک ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی. رشتوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمہارے اوپر کس کا کیا حق ہے. تم اگر بیٹے ہو تو باپ کا اور ماں کا کیا حق ہے, تم اگر باپ ہو تو اولاد کا کیا حق ہے, تم اگر استاد ہو تو شاگرد کا کیا حق ہے, تم اگر شاگرد ہو تو استاد کا کیا حق ہے, تم اگر ماں ہو تو اولاد کا تمہارے اوپر کیا حق بنتا ہے, اور تم اگر کسی کی بیٹی ہو تو تمہارے اوپر ماں باپ کا, بھائیوں کا کیا حق بنتا ہے, تم اگر کسی کے شوہر ہو تو شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے, تم اگر کسی کی بیوی ہو تو تمہارے اوپر اس کا کیا حق بنتا ہے. تو اسلام نے یہ بتایا ہے. تو اسلام کوئی محدود مذہب نہیں ہے جیسے دوسرے دھرموں کے اندر, دوسرے مذاہب کے اندر صرف بتا دیا گیا کہ 2 وقت جو ہے جا کر کے پوجا پاٹ کر لو اور ماتھا ٹیک لو, یا سال میں 1 مرتبہ جو ہے تیوہار منا لو, یا جیسے کہ میں ابھی کل پرسوں سن رہا تھا کسی ایک دھرم کے ماننے والے سے کہ دھرم تو صرف جو ہے شادی بیاہ کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ پوری زندگی کے لیے. افسوس. تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ جامع دھرم عطا کیا, یہ سچا دین عطا کیا, یہ اچھا دین عطا کیا, یہ ایک ہماگیر مذہب عطا کیا کہ جس کے ماننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے, آخرت کی بھی کامیابی ہے, دنیا میں بھی سرخروئی ہے, آخرت میں بھی سرخروئی ہے, دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ نے یہ دین ہم کو عطا کیا. اللہ رب العزت نے یہ دین حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر کے بھیجا, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے دنیا سے, لیکن دین اسلام ختم نہیں ہوا. دین اسلام کسی نہ کسی شکل کے اندر رب ذوالجلال دنیا میں بھیجتے رہے. ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس کو دین اسلام کا پیغمبر بنا دیا. حضرت شیس نے بھی قوم کو دعوت دی, اسلام کی طرف بلاتے رہے, زندگی بھر سمجھاتے رہے ان کو اللہ کی وحدانیت کی, اللہ کے ایک ہونے کی, اللہ کے مالک ہونے کی, اللہ کے جبار و قہار ہونے کی, اللہ کے مالک الملک ہونے کی دعوت دیتے تھے. پھر وہ بھی چلے گئے, اور اس کے بعد یہ دین چلتا رہا. حضرت شیس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, جو پوری دنیا کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے. انہوں نے قوم کو دین کی دعوت دی, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی, بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دی, اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی, اور کہا اے لوگوں وہ رب تمہارا پیدا کرنے والا ہے, اس نے تم کو پیدا کیا ہے, اس نے تم کو زندگی عطا کی ہے, اس نے تم کو روزی عطا کی ہے, وہی تم کو کھلاتا ہے, وہی تم کو پلاتا ہے, وہی تم کو زندگی عطا کرتا ہے, وہی تمہیں بے شمار نعمت عطا کرتا ہے. لوگوں اس کو مانو, اس کے آگے سر پر جھکاؤ. اور یہ اسلام حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے. پھر وقت آ گیا, 1-2 دن نہیں 950 برس تک. آپ سب جانتے ہوں گے علماء کرام تشریف فرما ہیں, ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء آپ کے گاؤں کے اندر اور آپ کی مسجدوں کے امام موجود ہیں ماشاءاللہ. سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 دن نہیں بلکہ 950 برس تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی, سچائی کی دعوت دی, اچھائی کی دعوت دی, رب کے ایک ہونے کی دعوت دی, آخرت کی دعوت دی, جنت کی دعوت دی. لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے, ہر زندہ کو جانا ہے. ان کے لیے بھی بہرحال 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد ان کو بھی اسرائیل علیہ السلام بلانے کے لیے آگے, چلیے اب آپ کا بھی وقت ہو چکا ہے, آپ بھی تشریف لے چلیے. تو کہ وہاں سب کو جانا
وہاں سب کو جانا، اور دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ وہاں جانے کی تیاری۔ دنیا میں آدمی 1000 سال بھی جی لے، 2000 سال بھی جی لے، تو دنیا کی زندگی ہیچ ہے میرے بھائی، ہیچ ہے، کم تر ہے، قلیل ہے، بہت کم ہے، مختصر ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسی 100 سال کے مقابلے میں 1 منٹ کی حیثیت ہے۔ اس طرح اس زندگی کی حیثیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے، جب آخرت میں اٹھیں گے لوگ، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو لوگ کہیں گے آپس میں کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں کتنے سال رہ کر کے آئے ہو بھائی بتاؤ، دنیا میں کتنے دن کی زندگی گزاری ہے؟ تو دنیا میں کوئی 100 سال رہ کر گیا، کوئی اس سے کم رہ کر گیا، کوئی 70 سال رہ کر گیا، کوئی 200 سال رہ کر گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال رہ کر کے گئے۔ اور پہلی امتوں میں تو بڑی بڑی عمریں ہوئی، تو وہ کہیں گے، معلوم ہے کیا کہیں گے؟ وہ 100 سال رہ کر جانے والے، وہ 200 سال رہ کر جانے والے، وہ 500 سال رہ کر جانے والے، وہ 1000 برس رہ کر دنیا میں جانے والے کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ہم دنیا میں زندگی گزار کر قرآن کریم نے بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ کہیں گے بھائی شمار کرنے والوں سے سوال کر لو، ہم تو اندازے سے بتا رہے ہیں، ہمیں تو یہ اندازہ ہے۔ دنیا میں جیسے آدمی بتاتا ہے نا بہت سا، بھائی کتنے دن کا ہو گیا جی، اندازہ تو یہ ہے 40 سال کی ہوگی، اندازہ تو یہ ہے جی 50 سال کی ہوگی، اندازہ یہ ہو گیا جی 55 سال کا ہو گیا۔ بہت سے بیچارے پرانے جنہیں معلوم نہیں ہوتا تو اندازے، تو وہاں بھی وہ کہیں گے جب اللہ کے سامنے وہ آپس میں بات کریں گے تو اندازے سے بات کریں گے، بھائی ہمیں تو اندازہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا آدھا دن رہ کر کے آئے۔ تو اب اللہ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ کہیں گے بھائی شمار کرنے والوں سے معلوم کر لو، اصل وہ بتائیں گے جنہوں نے شمار کیا ہے، لیکن ہم تو اندازہ بتا رہے ہیں، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں صرف ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہ کر کے آئے۔ بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں بیچارے میرے بزرگ جنہیں 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، اور کتنے آپ کے گاؤں میں ہوں گے جو اس سے بھی اوپر کے ہوں گے، کتنے علاقے میں ہیں ہمارے جو 100 سال کے قریب ہیں۔ ابھی میرے ساتھ آئے رہی ایک بڑے میاں میرے ساتھ رہتے ہیں سفر میں، ہمارے مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تاولی جو علاقے کا مرکزی مدرسہ ہے اس کے نائب محتمم میں ہیں اور بانی ہیں، ان کی عمر 95 سال ہو چکی ہے اور تندرست گھومتے پھرتے، الحمدللہ یہ مدرسے کی خدمت کی برکت ہے ان کے ساتھ، انہیں کوئی بیماری نہیں، دیکھنے کے لیے چشمے کی ضرورت نہیں، تو صحت کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ 100 بھی پار کر جائیں گے، باقی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ بہرحال کتنے میرے بھائی، کتنے میرے بزرگ جو یہاں پر موجود ہیں اچھی خاصی زندگی گزارتی ہے، اور 60 میں پہنچنے کے بعد تو یہ سمجھ لیتے ہیں اب تو زندگی پوری ہو گئی، اب تو بس امید کے اوپر ہے، اب تو بس جو انعام اور گفٹ میں جو فالتو مل رہا ہے نفل وہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اب تو رونگے کی زندگی ہے، جسے رونگا بولتے ہیں ہماری دیہاتی زبان۔ تو فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ کہا جائے گا کہ شمار کرنے والوں سے معلوم کرو، تو وہاں پر جا کر کے کیا کہیں گے یہ 60 سال گزارنے والے کہ ہم تو ایک دن گزار کر کے آئے، ہم تو آدھا دن گزار کے آئے، ہم تو اس سے بھی کم گزار کے آئے۔ اللہ جل جلالہ اس وقت ارشاد فرمائیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دوستو اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ سنو، کان کھول کر سنو، جو آپس میں بحث کر رہے ہو
کہ ہم تو ایک دن ہی زندگی گزار کے آئے ہیں، ہم تو دنیا میں آدھا دن رہ کر کے آئے ہیں، یہ سب تمہاری بیکار کی باتیں ہیں۔ خلاصہ سب کو بتایا جا رہا ہے، نچوڑ بتایا جا رہا ہے، ماں اصل بتایا جا رہا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہوگا وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس آیت نے بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے بیان کیا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ دیکھو تم صرف بہت تھوڑے وہاں پر، بہت کم وقت رہے، بہت قلیل درجے میں۔ جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے، بہت بڑا پہاڑ سمجھئے، یہاں سے مظفر نگر تک کا ایک سلسلہ پہاڑ کا ہے، اور اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہے۔ کیا حیثیت ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی میرے بھائیوں بزرگوں، بتاؤ ایک پہاڑ جو یہاں سے مظفر نگر 30-35 کلومیٹر لمبا ہو، اور ایک اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ریت کا ہو، تو جو حیثیت ریت کے ذرے کی اس پہاڑ کے مقابلے میں ہے، وہی حیثیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں آپ کی اور ہماری زندگی کی ہے جو ہم اب گزارتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو وقت سے پہلے اسے تیاری کر لے، وہاں جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، سب نے اپنے قوم کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ تمام مال و دولت، یہ سامان اور اثاثہ، یہ کھیتی باڑی، یہ تجارت و بزنس، یہ تمام حشم و خدم، یہ ضرورت کی چیزیں، یہ قیمتی چیزیں، یہ دل کو لبھاتی چیزیں، یہ دل کو لبھاتی تصویریں، یہ رشتے ناتے، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر کے رب ذوالجلال کے سامنے جانا ہے، اور وہاں پر جا کر کے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا۔ جیسے ایک آدمی دکان، بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو تو آج کل دکان بھی کر رہے ہوں گے، اور جو بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ اپنی دکان پر ایک منشی رکھتے ہیں، جسے منشی کہہ دو یا محاسب کہہ دو یا منیم کہہ دو، عام زبان میں منیم بھی کہتے ہیں۔ جب پورے دن کا حساب ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے جو اصل مالک ہوتا ہے، لاؤ بھائی منشی جی، لاؤ بھائی منیم جی، مجھے حساب دکھاؤ کتنا سامان آیا اور کتنا نکلا ہے، لاؤ بھائی حساب دیکھوں گا۔ تو وہ منیم جی جو ہیں وہ روزانہ کا حساب تیار رکھتے ہیں، وہ مالک کو پیش کرتے ہیں، یہ ہے جی آج کا حساب، یہ آمد ہے، یہ خرچ ہے، اور یہ بچت ہے یا یہ نقصان۔ تو اگر بچت ہوتی ہے تو ببیہ خوشی ہوتی ہے، اور نقصان ہوتا ہے تو آدمی افسوس کرتا ہے، غم ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، رب کے سامنے ہم سب کو اپنی زندگی کا کچا چچا پیش کرنا ہوگا۔ ہماری پیشی ہوگی کہ بتاؤ بھائی فلاں عبداللہ، بتاؤ بھائی فلاں عالم، بتاؤ بھائی فلاں نصیر، بتاؤ بھائی فلاں نام ہے تمہارا آصف، ایک ایک کا نام بول کر کے پکارا جائے۔ یوم ندعا کل اناس بامامہم، ایک ایک کو بلائے جائے گا اور بلا کر کے کہا جائے گا کہ بتاؤ بھائی زندگی کہاں گزاری تھی، کیا لائے ہو یہاں پر، اس دن کے لیے کیا تیاری کی تھی، کیا تم نے زندگی ہماری حکم کے مطابق گزاری یا اپنی منمانی میں گزاری تھی۔ تو اس وقت آدمی کوئی دائیں دیکھے گا، کوئی بائیں دیکھے گا۔ اگر آدمی نے اچھی زندگی گزاری، مدرسوں کی محبت کرتے ہوئے زندگی گزاری، مسجدوں کی محبت کرتے ہوئے زندگی گزاری، علماء سے تعلق رکھتے ہوئے زندگی گزاری، اہل علم سے تعلق رکھتے ہوئے زندگی گزاری، قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو وہ خوشی خوشی اللہ کے سامنے جائے گا، اور رب ذوالجلال اس کو کہہ دے گا جاؤ جنت کی طرف چلے چلے، کیونکہ یہ بندہ میرے مدرسوں سے، میرے گھروں سے، مسجدوں سے محبت کرتا تھا، ان میں حاضر رہا کرتا تھا، اپنے کاروبار بھی کرتا تھا، لیکن کاروبار کے وقت میں جب اذان ہو جاتی تھی، جب اس کو پکارا جاتا تھا نماز کے لیے، تو کاروبار کی تمام محبتوں کو چھوڑ کر میرے لیے چل دیا کرتا تھا۔
جب اس کو کہا جاتا تھا اللہ کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھنے والوں کو مدد کر رہے ہو، مدرسوں پر دھیان دو، مدرسوں پر توجہ دو، مدرسوں کا تعاون کرو، مدرسوں کو چلانے والوں کا تعاون کرو، ان سے محبت کرو، ان کے شانے سے شانہ ملاؤ، ان کے کاندھے سے کاندھا ملاؤ، ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرو، تو یہ بندہ منہ نہیں موڑتا تھا، بلکہ مدرسوں کے ساتھ میرے قرآن کی وجہ سے، میرے رسول کی سنت کی وجہ سے، مدرسے کی وجہ سے، مدرسے والوں کے ساتھ شانے سے شانہ ملاتا تھا اور تعاون کرتا تھا، ان کی بات پر لبیک کہتا تھا، ان کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہاں پر میرا کلام پاک پڑھایا جاتا تھا، وہ بچے میرے کلام کو پڑھتے تھے، قرآن عظیم کو پڑھتے تھے، قال اللہ قال الرسول کو پڑھتے تھے، حلال و حرام کو پڑھتے تھے، رسول کی سنتوں کو پڑھتے تھے، احادیث کو پڑھتے تھے، دن رات قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیتے تھے۔ ان کی محبت میں یہ آدمی دیوانہ ہو جاتا تھا، جلسوں میں شریک ہوتا تھا، علماء کے بیانات سنتا تھا، ان کے اوپر عمل کرتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں جب پیش ہوں گی تو کہہ دیا جائے گا جاؤ بھائی تمہارا بیڑا پار اس کو لے جاؤ، اس نے تو زندگی ہی میرے لیے گزار دی، اس کی میں کیا پکڑ کروں گا، اس نے تو جو کچھ بھی کیا میرے لیے کیا، اپنا کچھ بھی نہیں کیا، دنیا کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا۔ جب اس کو کہا ہمارے مولانا زاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو بھائی مدرسے میں علماء آ رہے ہیں، اللہ والے آ رہے ہیں، رسول کے عاشقین آ رہے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے آ رہے ہیں، آپ کی سنتوں کی طرف دعوت دینے والے آ رہے ہیں، تو یہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی اکتاہٹ کے فوراً مولانا زاہد صاحب کی دعوت پر لبیک کہتا تھا اور علماء کی باتوں کو سنتا تھا، اللہ والوں کے بیانات کو سنتا تھا، رسول کے عاشقوں کی باتوں کو سنتا تھا اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں آپ حضرات، میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے زندگی کو صحیح کام میں لگایا ہے اور سچائی کے کام میں لگایا ہے، سچائی کے اچھائی کے کام میں لگایا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہے آپ کی زندگی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے درجات بلند ہیں جو دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، دین کے لیے قربانی دیتے رہتے ہیں، دین کے لیے ہر طریقے سے تعاون کرتے رہتے ہیں، مسجدوں کا تعاون کرتے ہیں، مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، اپنے خرچے میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے میرے بھائیوں کی بات بتاؤں آپ کو، ایک نکتے کی بات، قرآن کریم نے سب سے زیادہ فضیلت ایمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کی جو چیز بیان کی ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا، اللہ والوں کے لیے خرچ کرنا، طلباء دین کے لیے خرچ کرنا، طالب علموں کے لیے خرچ کرنا، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت آنے سے پہلے موت کے آنے سے پہلے ہم نے جو بھی تمہیں دیا ہے، جو مال بھی تم کو دیا ہے، جو روزی بھی تم کو دی ہے، چاہے تمہاری تجارت کے ذریعے ملی ہو، کھیتی باڑی کے ذریعے ملی ہو، ملازمت کے ذریعے ملی ہو، دکان کے ذریعے ملی ہو، یا کسی بھی ذریعے سے ملی ہو، اس میں سے موت آنے سے پہلے خرچ کرو۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں تو اب سوچنے لگو، تمنا کرنے لگو، ہائے مجھے تو تھوڑی سی مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، مدرسہ مولانا زاہد صاحب کے مدرسے میں تعاون کر دیتا، مسجد میں تعاون کر دیتا، اپنے نام سے، اپنے مرحوموں کے نام سے کچھ بنوا دیتا، کیا اچھا ہوتا، تاکہ کل جنت میں مجھے اس کا بہترین بدلہ تمنا کرتا۔ لیکن میں اس آیت کو پڑھ کے اس کا مطلب بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں
ابھی ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان کی قیمتی باتیں ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں فرمایا، سن لو، کان کھول کر سن لو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، مقررہ وقت آ جائے، اس کا ٹائم آ جائے، اسرائیل علیہ السلام کے اصول کے مطابق اب اس کا وقت آ چکا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر مہلت نہیں دیتے ہیں، ہر کس مہلت نہیں۔ اب تو جان اب کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی کہ میں تو بھائی ایک کمرہ مولی زاہد کے مدرسے میں بنوا دیتا، مدرسہ فلاں میں بنوا دیتا، فلاں مدرسے میں تعاون کر دیتا، بچے پڑھتے تھے ان کے لیے قرآن کریم دلوا دیتا، ان کے لیے جو ہے بیٹھنے کے لیے چٹائیاں دلوا دیتا، مسجد میں ایک جو ہے حجرہ بنوا دیتا۔ کچھ بھی تمنا کرو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے عقل مند ہے وہ لوگ جو مرنے سے پہلے اس پوری زندگی کو مہلت سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، خرچ کرنے کی، مدرسوں کا تعاون کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ معلوم آپ کو؟ بتاؤ، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صرف ایک چیز اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، صرف ایک چیز سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب اللہ کو غضب آ جائے، اللہ ہماری اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جب اللہ کی شان کو قہر آ جائے، اللہ کی شان قہاری اللہ کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو صرف اور صرف ایک ہی چیز اس کے قہر کو، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ کیا ہے بھائیو؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ میرے ہمدرد ہم رفیق ساتھی مولانا زاہد صاحب سلمہ، میں کئی سال سے آ رہا ہوں، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کے یہاں کام چل رہا ہے، بیچارے دن رات کیے ہوئے ہیں صرف آپ کے بچوں کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے صدقات اور عطیات سے ان کے مدرسے کا ہر طریقے سے تعاون کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین